وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا قرآن پاک کا سیکھنا، قرآن پاک کا سمجھنا، قرآن پاک کا پڑھنا یہ فرائض میں آتا ہے یا نہیں، اور جو اس کے بغیر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کا سیکھنا یہ ہر ایک کا فرض ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، افلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء میں بھی اور سورہ محمد میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ آیت براہ راست اس بات کی طرف لا رہی ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ تدبر کیسی ہوگا؟ جب قرآن پڑھنا آئے گا تو قرآن کی عربی بھی آئے گی اور قرآن کا ترجمہ بھی آئے گا، تو اس کو تدبر فی القرآن کہتے ہیں۔ اس آیت کی کوئی دوسری تعویل ممکن نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اس کی طرف ترغیب بھی آئی ہے، 4 دفعہ ایک صورت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سورہ القمر 27ویں پارے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پوچھتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو سیکھنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اب بھی اگر فرض نہیں ہے تو پھر کیسے فرض ہوگا؟ اور جہنمی جب جہنم کے دروازے پر جا رہے ہوں گے چیختے چلاتے ہوئے، تو اس وقت داروغہ ان سے سوال کرے گا، سورہ الملک 29ویں پارے میں آتا ہے کہ الم یاتکم نذیر، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اتنا زیادہ تمہارے لیے پریشانی ہے؟ کیا تمہیں ڈرانے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ اصل میں ہم نے ان کو جھٹلایا تھا۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ اللہ کا قرآن یعنی نازل شدہ چیز پڑھتے تھے، اور ہم کیا کہتے تھے کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو وہ کہیں گے اب تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ تو وہ جواب میں دیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کہ کاش کہ ہم قرآن کو ان سے سن کر قرآنی عقائد رکھ لیتے، اور نعقل یا ہم خود قرآن پاک کے علوم حاصل کر کے خود سمجھ لیتے۔ یعنی یہ جہنمی یہی افسوس کریں گے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ یہاں نہیں لکھا ہوا کہ علماء ہوں گے، طلباء ہوں گے، عوام ہوں گے، خواص ہوں گے، ہر ایک کے لیے یہ آیت عموم میں سے ہے۔ جو بھی قرآن کے خلاف گیا ہے تو وہ یہی 2 رونے روئے گا۔ یعنی اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ یہ قرآن پاک کے علوم کو براہ راست سیکھ کر قرآن پاک کو سمجھے کہ کیا قرآن کے عقائد ہیں، یہ نسمع کسی سے ہم سن لیتے، یعنی قرآن پاک کے عقائد کو کم از کم سن تو لے کر وہ عقیدے تو براہ راست یاد کرتا، اسے یہ پتا ہوتا کہ اچھا یہ عقیدہ قرآن میں اس جگہ بیان ہو رہا ہے، یہ عقیدہ اس جگہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ براہ راست قرآن کے علوم اگر نہیں سیکھ رہا، یعنی اس کے لیے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، سیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تو کم از کم عقائد قرآن رکھنا اس آیت سے یہ بات ضروری ثابت ہو رہی ہے کہ تدبر فی القرآن کا ایک گوشہ یہ بھی ہے۔ لیکن اب اگلی پریشانی یہ ہوگی کہ کوئی جو اس کو قرآن کے نام پر نعوذ باللہ گمراہ کرنا شروع کر دے اور کہے کہ یہ بات قرآن میں ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں ہوگی، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ یہ بات تورات میں ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتی، کتاب اللہ میں نہیں ہوتی تھی، یعنی تورات و انجیل میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ بات تورات و انجیل میں موجود، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یعنی وہ جو اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے مولوی تھے، وہ لوگوں کو کہتے تھے اس انداز سے اپنی زبانوں کو اس انداز سے یعنی گھول کر مسائل کے اندر بیان کرتے تھے کہ اگلا آدمی سمجھتا کہ یہ کتاب اللہ بیان کرتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ ان کی زبان یہ چرب زبانی ہے، وہ کتاب اللہ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہہ رہے ہوتے یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مسئلہ ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوتا۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہم اگر براہ راست قرآن علوم نہیں سیکھتے اور کسی سے سنتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بندہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتا ہے، جس طرح کہ آج کل کتنے فرقے نکل آئے اور کہتے ہیں یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی قرآن سے دکھاؤ تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہیں ہم پر اعتبار، یعنی آگے غصے میں آ جاتے ہیں اور آگے باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن ایک رہنمائی کرتا ہے کہ جب جہنمی دن قیامت میدان معاشر میں ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا رہا ہوگا، سورہ الفرقان 19ویں پارے میں آتا ہے کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا رہا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو فلاں کون تھا؟ کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. بھائی وہ فلانا کون تھا؟ کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر یعنی قرآن میرے پاس آ چکا تھا اور اس نے قرآن آ جانے کے بعد مجھے قرآن سے گمراہ کیا تھا. تو جب اللہ کے رسول اس کے اس حالت کو دیکھیں گے، یعنی آپ وہ کسی اور کے کہنے پر گمراہ ہوتے رہے، تو اللہ کے نبی مزید اس کی شکایت لگا دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم تھی، یہ میری امت تھی اور انہوں نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا. ظاہر ہے جو قرآن کو چھوڑ رکھے گا تو اس کو لوگ کسی طریقے سے بھی گمراہ کریں گے، کہیں گے یہ قرآن کے نام پر ادھر آ جاؤ، حالانکہ وہ قرآن میں مسئلہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ ہم سنیں گے صحیح قرآن کو تو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں آیت سے یہ عقیدہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہم اس سے سن رہے ہیں. اتنی بھی سوجھ بوجھ نہ ہو تو پھر ظاہر گمراہ کرے گا. یہ تو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو پڑھیے. اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو براہ راست سیکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے لاگو قرار دے دیا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور واضح روشنی ہم نے تمہاری طرف نازل کر دی ہے. اگر اب اس روشنی کو تم حاصل کرو اور اس برہان کو برہان بناؤ، دلیل کو دلیل بناؤ، تو تب تم سیدھی راہ پاؤ گے. اب جب تمہارے پاس عقائد میں برہان اور دلیل نہیں ہوگی تو کیسے سیدھی راہ پا سکو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ جو بندہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی، وہ لوگوں کے اندر اس روشنی کے ذریعے چل رہا ہے. دیکھو یہ بندہ جب نور آنے سے پہلے، کتاب اللہ کی روشنی آنے سے پہلے اللہ اس کو مردہ قرار دے رہے ہیں. یعنی جو کتاب اللہ نہیں پڑھ رہا، نہیں سیکھ رہا، وہ تو اس عالم میں مردہ ہے. تو یہ بات براہ راست اس بات کی طرف آ رہی ہے کہ کتاب اللہ سیکھنا یا براہ راست کتاب اللہ کے عقائد کم از کم جاننا، یہ تو امت کے فرائض میں براہ راست داخل ہے. یہ اتنی واضح آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، آیات بے شمار ہیں. یہ ایک نمونہ ہے. السلام. اور ہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ امت کے علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا اتنا فرض ہے جتنے سے نماز اس کی درست ہو جائے، کیونکہ نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے قرآن کے حکم سے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آپ کو آسان لگتا ہے قرآن وہ پڑھیں. تو ظاہر ہے جو کچھ ایسا ہمارے لیے قرآن کا ہونا چاہیے ایسا جس کے اندر ہمارے فرائض پورے ہو سکتے ہوں. تو فرض قرآن جو ہے نا، قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنا جتنا فرض ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جس سے نماز درست ہو سکتی ہے. یہ تو الفاظ قرآن کا فرض ہے. السلام.